غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ملاحظہ فرمائیے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدائش ہی اللہ کے ولی، جب دنیا میں آئے تو اللہ نے انہیں ولی بنا کر ہی بھیجا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے ہیں، بچپن کا زمانہ ہے، بچوں کے ساتھ میں کھیل رہے ہیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک بزرگ کا وہاں سے گزر ہوا تو بچوں کو کھیلتا ہوا دیکھا تو بزرگ نے بچوں کو سلام کیا، السلام علیکم، تو سارے بچوں نے سلام کا جواب دیا، وعلیکم السلام۔ اب انہی بچوں میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کھیل رہے ہیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جواب دیا، لیکن غوث پاک نے جواب ایک بار نہیں بلکہ 2 بار دیا، وعلیکم السلام وعلیکم السلام۔ ان بزرگ نے اتنا سنا، سننے کے بعد فوراً واپس آئے، آنے کے بعد کہتے ہیں معاملہ سمجھ میں نہیں آتا، میں نے سلام کیا تو سارے بچوں نے ایک بار جواب دیا، لیکن اس بچے نے سلام کا 2 بار جواب کیوں دیا ہے؟ اس میں کوئی نہ کوئی راز ضرور ہو سکتا ہے۔ عزیزان گرامی دیکھیے، وہ بزرگ آئے، آنے کے بعد کہتے ہیں اے بیٹا بتاؤ، میں نے سلام کیا، سارے بچوں نے سلام کا جواب ایک بار دیا اور آپ نے سلام کا جواب 2 بار دیا ہے، معاملہ کیا ہے، بات کیا ہے بتائیے۔ تو میرے عزیزو دیکھیے، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان دیکھیے، پروردگار عالم نے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس شان والا بنا کر کے دنیا میں بھیجا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اے بزرگ صاحب سنیے، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے بابا سنیے، آپ نے سلام کیا تو سب نے ایک بار جواب دیا، لیکن میں نے 2 بار جواب دیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے 2 بار سلام کا جواب دیا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ایک بار ہماری بستی سے نکل کر کے گئے تھے، آپ نے یہ سوچ کر سلام کیا تھا کہ یہ سیدوں کا گھرانہ ہے، یہاں سلام کر لوں، آپ نے سلام کیا تھا، میرے گھر میں کوئی نہیں تھا، صرف میری ماں اکیلی تھی اور آپ کو سلام کا جواب نہیں دے پائی تھی اور آپ کو سلام کا جواب نہیں مل پایا تھا، اس وقت میں اپنی ماں کے شکم میں تھا، میں نے آپ کا سلام سن لیا تھا، میں نے جواب دینا چاہا تھا، پھر میں خاموش ہو گیا کیونکہ میں نے سوچا اگر سلام کا جواب دے دوں گا تو میری ماں اکیلی ہے، میری ماں ڈر جائیں گی، یہ سوچ کر میں نے آپ کے سلام کا جواب نہیں دیا اور میں نے آپ کا سلام سن لیا تھا، اس لیے کہ آپ کے ذہن میں یہ بات بھی گردش کر رہی تھی کہ یہ سیدوں کا گھرانہ ہے، میں نے سلام کیا لیکن مجھے سلام کا جواب نہیں ملا، آج آپ یہاں سے گزرے ہیں، میں نے آپ کو پہچان لیا، آپ نے سلام کیا تھا اور آپ کو جواب نہیں ملا تھا، لیکن آج آپ نے سلام ایک بار کیا ہے تو ایک سلام کا جواب تو آج کا ہے اور دوسرا جواب اس دن والے سلام کا ہے، یعنی میں نے جو میرے اوپر قرض تھا وہ میں نے اپنا قرض آج ادا کر دیا ہے اور میں نے آپ کے دونوں سلاموں کا جواب دے دیا ہے۔ دیکھیے یہ شان ہے غوث اعظم کی، یہ عظمت ہے غوث اعظم کی کہ غوث اعظم اپنی ماں کے شکم میں بھی لوگوں کے سلام کو سن لیا کرتے تھے اور لوگوں کو پہچان لیا کرتے تھے، یہ کون ہے اور سلام کیوں کر رہا ہے، یہ غوث اعظم کی شان ہے۔ ارے جب غوث اعظم کی شان یہ ہے، غوث اعظم کی عظمت یہ ہے تو پھر ہمارے آقا کی شان کیا ہوگی، ہمارے آقا کی عظمت کیا ہوگی، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں چاہانہ زمانہ کی جھولی، ارے محتاج کا یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا۔ یہ شان ہے اللہ والوں کی، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ والے، کیونکہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ اسے ایسی طاقت عطا کر دیتا ہے، اللہ اسے اتنی پاور عطا کر دیتا ہے کہ وہ جو چاہتا ہے وہ کر لیتا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے اس بندے سے اتنا خوش ہو جاتا ہے، اللہ اپنے اس بندے سے اتنا راضی ہو جاتا ہے کہ وہ جو بھی کرنا چاہتا ہے اللہ اس کے کہنے پر اس کام کو کر دیتا ہے۔ تو واقعی میں جو اللہ والے ہوتے ہیں، واقعی میں جو اللہ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ انہیں بہت پاور عطا فرما دیتا ہے۔
اللہ रब्बुल इज्जत उन्हें बहुत ताकत अता फरमा देता है। ये शान है गौसे पाक रदियल्लाहु ताला अन्हु की। अब देखिए गौसे पाक रदियल्लाहु ताला अन्हु को अल्लाह ने कितनी ताकत वाला बना करके भेजा। गौसे पाक रदियल्लाहु ताला अन्हु मदरसे में है, रमजान का महीना है। एक शख्स आया, आने के बाद कहता है हुजूर गौसे पाक मेरी ये तमन्ना बड़ी दिनों से है, आप मेरे यहाँ एक वक्त का खाना खा लीजिए। मेरी तमन्ना है ये कि मैं आपके साथ में दस्तरखान पर बैठकर खाना खाऊं और आप मेरे घर पर बैठ कर के खाना खाएं, ये मेरी दिल की तमन्ना है, आप मेरी दावत को कबूल कर लीजिए। तो गौसे पाक ने कहा ठीक है, हम आपके यहाँ शाम के वक्त में यानी खाने के वक्त में आपके यहाँ हम पहुंच जाएंगे, आप इंतजाम कीजिए। अजीजान गिरामी आपने उसकी दावत को कबूल किया। फिर आपका दूसरा मुरीद आता है दावत करने के लिए कि हुजूर गौसे पाक आपकी मेरे यहाँ पर दावत है, आपने उसकी दावत को भी कबूल कर लिया। तीसरा आता है दावत करने के लिए, हुजूर गौसे पाक आपकी मेरे यहाँ पर दावत है, आपने उसकी दावत को भी कबूल कर लिया। आपने किसी को मना नहीं किया क्योंकि आप अपने मुरीदों का दिल नहीं तोड़ते, आप अपने मुरीदों से बहुत मोहब्बत करते। क्योंकि गौसे पाक जानते थे मेरा मुरीद आ रहा है तो कुछ ना कुछ सोच कर ही मेरे पास आ रहा होगा, अगर मैं इसको मना कर दूंगा तो इसका दिल टूट जाएगा। क्योंकि अल्लाह वाले किसी का दिल नहीं तोड़ते, अल्लाह वाले किसी का दिल नहीं दुखाते, अल्लाह वाले किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाते। अजीजाने गिरामी दावत को कबूल कर लिया। उसी तरीके से आपके मुरीदीन आपकी दावत करने के लिए आ रहे हैं, आप दावत को कबूल करते जा रहे हैं। अजीजाने गिरामी यहां तक के आपकी मुरीद 70 मुरीद आए आपकी दावत करने के लिए, आपने 70 के 70 मुरीदों की दावत को कबूल कर लिया। अजीजाने गिरामी अब देखिए ये अल्लाह वालों की शान होती है। आपने 70 के 70 मुरीदों की दावत को कबूल कर लिया। अब वक्त आया, आप तशरीफ लेकर के गए, तो रात गुजर गई। जैसे ही सुबह नमूदार हुई तो कुछ लोग चौराहे पर बैठकर बातें कर रहे थे कि एक उनमें खड़ा हुआ, होने के बाद कहता है यार रात तो मजा आ गया। लोग पूछते हैं क्या हुआ भाई बताओ तो सही। तो वो कहता है रात गौसे पाक मेरे यहाँ आए थे, रात गौसे पाक ने मेरे साथ में मेरे दस्तरखान पर बैठकर मेरे मकान पर दावत खाई है, मेरे साथ में खाना खाया है, बड़ा मजा आया है। गौसे पाक के मुरीद फख्र करते थे कि गौसे पाक हमारे यहाँ दावत खाने के लिए आए। और वाकई में फख्र होता है। अगर महल्ले में अगर कोई अपने इमाम साहब की दावत करे और फिर सुबह को वो जरूर जिक्र करता है कि यार इमाम साहब की हमारे यहाँ दावत थी, बड़ा दिल खुश हुआ, हमने खाना खिलाया, लोग जरूर तस्कीरा करते हैं। उसी तरीके से लोग जिक्र कर रहे हैं, लोग बातें कर रहे हैं, तो उनमें से एक खड़ा होता है, होने के बाद कहता है कि यार रात तो मजा आ गया, गौसे पाक रात मेरे यहाँ खाना खाने के लिए आए थे। इतने में फिर दूसरा आता है, आने के बाद कहता भाई कैसे बातें कर रहे हो, रात तो गौसे पाक मेरे यहाँ आए थे, रात तो गौसे पाक ने मेरे साथ खाना खाया है, रात तो गौसे पाक ने मेरे दस्तरखान पर बैठकर खाना खाया है। अब दोनों आपस में झगड़ रहे हैं। पहला वाला कहता गौसे पाक मेरे यहाँ आए थे, दूसरा वाला कहता गौसे पाक मेरे यहाँ आए थे। इतने में तीसरा आ जाता है, आने के बाद कहता भाई लोगों बताओ कैसे झगड़ रहे हो। तो पहला वाला कहता रात गौसे पाक ने मेरे यहाँ खाना खाया था, दूसरा वाला कहता रात गौसे पाक ने मेरे यहाँ खाया था। तो तीसरा वाला कहता है मुझे तो लगता है कि आप दोनों ही झूठ बोल रहे हैं, अरे रात तो गौसे पाक ने मेरे यहाँ खाना खाया था। तीसरा वाला कहता रात तो गौसे पाक ने मेरे यहाँ खाना खाया है। अब अजीजाने गिरामी तीन इकट्ठे हो गए। अब तीनों आपस में झगड़ रहे हैं कि गौसे पाक मेरे यहाँ आए थे, गौसे पाक मेरे यहाँ आए थे, गौसे पाक ने मेरे साथ में खाना खाया था, गौसे पाक ने मेरे साथ में बैठकर खाना खाया था, गौसे पाक ने मेरे दस्तरखान पर खाना खाया था। अब इतने में तीसरा आता है, आने के बाद कहता भाई लोगों क्या हुआ, कैसे झगड़ रहे हो। अजीजाने गिरामी तो वो तीनों कहते हैं कि रात गौसे पाक हमारे यहाँ आए थे। चौथा मुरीद कहता है गौसे पाक का मुझे तो ऐसा लगता है आप तीनों ही झूठ बोल रहे हैं, अरे रात तो गौसे पाक मेरे यहाँ आए थे, रात तो गौसे पाक ने मेरे यहाँ खाना खाया है।
رات تو غوث پاک میرے یہاں آئے, میرے دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھایا. اب عزیزان گرامی چار ہو گئے, چاروں آپس میں ضد کر رہے ہیں. پہلا والا کہتا غوث پاک میرے یہاں آئے, دوسرا والا کہتا غوث پاک میرے یہاں آئے تھے, تیسرا والا کہتا غوث پاک میرے یہاں آئے تھے, چوتھا والا کہتا غوث پاک میرے یہاں آئے تھے. اسی طریقے سے میرے عزیزوں لوگ آتے گئے, لوگ جمع ہوتے گئے, ہر کوئی یہ دعویٰ کرتا جا رہا ہے رات غوث پاک میرے یہاں آئے تھے, رات غوث پاک میرے یہاں آئے تھے. اب 70 کے 70 آ گئے, 70 کے 70 کہہ رہے ہیں رات غوث پاک ہمارے یہاں آئے تھے, رات غوث پاک ہمارے یہاں آئے تھے. اب 70 جمع ہو گئے. عزیزان گرامی اب 70 کے 70 آپس میں جھگڑ رہے ہیں. یار بات سمجھ میں نہیں آتی, رات تو غوث پاک ہمارے یہاں آئے تھے, رات تو غوث پاک ہمارے یہاں آئے تھے. اب 70 کے 70 مریدین آپس میں جھگڑ رہے ہیں. تو عزیزان گرامی کہتے ہیں چلو اب غوث پاک کی بارگاہ میں چلتے ہیں, غوث پاک سے ہی فیصلہ کرا لیتے ہیں کہ غوث پاک رات کس کے یہاں گئے تھے. سارے 70 کے 70 مریدین آئے, غوث پاک کے مدرسے میں آئے. آنے کے بعد بچے پڑھ رہے تھے, پوچھا اے بچوں بتاؤ غوث پاک کہاں ہیں. تو بچوں نے پوچھا بتاؤ تو صحیح معاملہ کیا ہے, اتنے لوگ جمع ہو کر کے آئے ہو, بات کیا ہے بتاؤ تو صحیح. تو عزیزان گرامی وہ 70 کے 70 مریدین کہتے ہیں اے بچوں بتاؤ رات غوث پاک نے کھانا کہاں کھایا تھا. یہ 70 کے 70 مریدین سب دعویٰ کر رہے ہیں رات غوث پاک ہمارے یہاں آئے تھے, رات غوث پاک نے ہمارے یہاں کھانا کھایا تھا. بتاؤ تم کہ غوث پاک نے رات کھانا کہاں کھایا تھا, غوث پاک نے رات کھانا کہاں کھایا تھا. بچوں نے اتنا سنا, سننے کے بعد بچے کہتے ہیں ہمیں تو ایسا لگتا تم 70 کے 70 ہی جھوٹ بول رہے ہو. ارے رات تو غوث پاک مدرسے سے باہر ہی نہ گئے, رات تو غوث پاک نے ہمارے ساتھ دسترخوان پر بیٹھ کر مدرسے میں ہی کھانا کھایا تھا. یہ شان ہے اللہ والوں کی. اب 70 مریدین اور زیادہ پریشان ہو گئے, یار بات سمجھ میں نہیں آتی. ابھی تو ہم 70 دعویٰ کر رہے تھے رات غوث پاک ہمارے یہاں گئے تھے, اب بچے کہہ رہے ہیں کہ رات تو غوث پاک مدرسے سے باہر ہی نہ گئے, رات تو غوث پاک نے ہمارے ساتھ میں کھانا کھایا ہے. اب لوگ اور زیادہ پریشان ہو گئے. لوگ کہتے ہیں کہ اے بچوں جلدی بتاؤ ہمیں غوث پاک کا پتہ بتاؤ, ہم غوث پاک سے ملاقات کریں گے, غوث پاک سے ہی پوچھیں گے رات غوث پاک نے کس کے یہاں کھانا کھایا تھا, رات غوث پاک کس کے یہاں گئے تھے. عزیزان گرامی اب 70 کے 70 غوث پاک کی بارگاہ میں پہنچے, غوث پاک کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں, غوث پاک کی بارگاہ میں جا کر کے عرض کرتے ہیں حضور غوث پاک آپ ہی فیصلہ فرما دیجئے. 70 کے 70 دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ نے ہمارے یہاں کھانا کھایا تھا, آپ ہی فیصلہ کر دیجئے آپ نے رات کس کے یہاں کھانا کھایا تھا. تو غوث پاک کہتے ہیں اے میرے مریدوں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے مجھے اتنی طاقت دی ہے, اللہ نے مجھے اتنی پاور دی ہے. ارے تم تو 70 ہو 70, اگر 70,000 بھی ہوتے تو میں سب کے یہاں پر ایک ہی وقت میں جا کر کھانا تناول فرما لیتا. تو دیکھیے اللہ والوں کی شان. غوث پاک کہتے ہیں میرے مریدوں میں نے تم سب کے یہاں کھانا کھایا ہے, اللہ نے مجھے اتنی طاقت دی ہے, اللہ نے مجھے اتنی پاور دی ہے, اللہ نے مجھے اتنی عظمتیں دی ہیں. تو دیکھیے یہ غوث پاک کی شان ہے. غوث پاک نے ایک ہی وقت میں 70 مریدوں کے یہاں کھانا کھایا ہے. یہ شان ہے اللہ والوں کی. غوث پاک نے ایک ہی وقت میں 70 مریدوں کے یہاں پر کھانا کھا لیا. گئے ایک ہی وقت میں 70 مریدوں کے یہاں حضرت, گئے ایک ہی وقت میں 70 مریدوں کے یہاں حضرت. سمجھ میں آ نہیں سکتا معمہ غوث اعظم کا. تو میرے عزیزوں یہ شان ہے غوث اعظم کی, یہ عظمت ہے غوث اعظم کی. ارے جب غوث پاک کی یہ شان ہے, غوث پاک کی عظمت ہے, غوث پاک کا یہ مقام ہے, تو میرے عزیزوں ہمارے آقا کی شان کیا ہوگی, ہمارے آقا کی عظمت کیا ہوگی, ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کیا ہوگی. یہ عظمت ہے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ غوث پاک نے ایک ہی وقت میں 70 مریدین کے یہاں کھانا. یہ شان ہے. اللہ والوں سے اس لیے محبت کرنی چاہیے کہ اللہ نے اپنے نیک بندوں کو بہت ہی طاقت اور پاور عطا فرمائی ہے. وہ جو چاہتے ہیں
اللہ رب العزت انہیں کروا دیتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت بھی اپنے نیک بندوں سے محبت کرتا ہے، وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے۔ اللہ انہیں اتنی طاقت و پاور عطا فرما دیتا ہے کہ وہ جتنے لوگوں کے یہاں جانا چاہیں ایک ہی وقت میں جا سکتے ہیں۔ یہ اللہ والوں کی شان ہے، ہمارے بڑے پیر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔